بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک وہی جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے رشتے پہ، اسی کو لے کے آج تیسرا اس پہ پارٹ ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے، وہ ہے طہارت۔ وہ لڑکے کی بھی ہو وہ لڑکی کی بھی ہو، یعنی کہ پہلی بات ہم نے دی تھی کہ یار رشتہ جب کرنے جائیں تو ہم نے کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہیں۔ دوسری جو ہماری ویڈیو تھی وہ اس بات پہ تھی کہ رشتہ جب ہم چیک کرنے جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں کسی کو، تو صرف لڑکی کا جب ہم رشتہ لڑکی ڈھونڈنے جاتے ہیں تو صرف لڑکی کی چیزیں جیسے ہم چیک کرتے ہیں، تو جب ہم لڑکے کا رشتہ ڈھونڈنے جائیں، یعنی کہ لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈنے جائیں، تو تب بھی آپ نے وہی چیزیں چیک کرنی ہے جیسے ہم لڑکی کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ اسی کا متعلق آج ہم رشتے کے آگے بات جاری، کیونکہ رشتہ یہ بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ بات آج کرنی ہے ہم نے طہارت پہ، صفائی پہ، پاکیزگی پہ۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، یعنی کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اللہ قرآن میں بڑا کلیئر کہتا ہے کہ مجھے پاک صاف لوگ پسند ہیں، پاک صاف رہنے والے لوگ مجھے پسند ہیں۔ اسی چیز کو کہ جب ہم آج دراصل مٹیریل لائف کی طرف بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ہم جب لڑکی اسپیشلی جب بھی آپ لڑکی کو الوداع کریں، میں والدین کی طرف ہوں تو اسپیشلی والدہ، کیونکہ لڑکی کو ساری باتیں والدہ کرتی ہے، والدہ تو کرتا نہیں، تو آپ اس کے ساتھ اتنا اٹیچ ہوں کہ اس کو اسلام کی ایک ایک چیز لازمی بتائیں کہ بیٹا صفائی کیا ہے، طہارت کیا ہے، آپ نے کیسے پاکیزگی اپنی رکھنی ہے، کیسے پاک صاف رہنا ہے، کیونکہ وہ پاک صاف نہیں ہوگی تو نماز کیسے پڑھے گی؟ قرآن کو بغیر صفائی کے، بغیر پاکیزگی کے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، مسئلے پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ پلید ہوں گے تو کیسے نماز پڑھیں گے، کیسے قرآن کی تلاوت کریں گے، کیسے اللہ کے ساتھ لنک بنائیں گے اپنا۔ تو پہلی بات کہ جب شادی پہ دیکھیں آپ، تو ہم ایک ایک چیز چیک کرتے ہیں، کپڑوں کی میچنگ پہ 2 گھنٹے، بلکہ 2 گھنٹے کیا 2-4 دن 5 دن، پھر یہ برانڈ کا سوٹ اس کے اوپر دن، پھر یہ نیل پالش، پھر یہ میک اپ، یہ سر ہر چیز کے اوپر ہم ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اس چیز پہ ٹائم نہیں لگا رہے ہوتے کہ ہم نے بیٹی کو یہ بھی سکھانا ہے کہ بیٹا آپ نے پاک کیسے رہنا ہے، آپ نے صاف کیسے رہنا ہے، آپ کی طہارت کیسے ہوگی۔ اور سیم ہم نے لڑکے کو بھی بتانا ہے کہ بھائی آپ نے کیسے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کیسے صاف رکھنا ہے۔ صاف رکھنے کا مسئلہ نہیں، پاک رکھنا ہے، مین بات ہے پاک کیسے رہنا ہے۔ ان کو غسل کے طریقے بتائیں، ان کو غسل کے فرائض جو ہیں وہ لازماً بتائیں کہ غسل میں کتنے فرض ہیں، یہ لازمی بتائیں، کیونکہ غسل کے 3 فرض ہیں، ان کے پراپر کلی کی جائے تاکہ گلے تک پانی جائے، ناک میں 3 دفعہ پانی بہایا جائے تاکہ ناک کے اندر جتنے بال ہیں وہ گیلے ہو جائیں، اور جسم پہ اس طرح پانی بہایا جائے کم از کم کہ جسم سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی جگہ آپ کی خشک نہ رہے۔ تو بات آ رہی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو اسپیشلی یہ طریقہ کار، یہ سلیقہ بتا کے سکھا کے بھیجنا ہے اپنے میاں کے پاس، کیونکہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں نیل پالش لگا کے اسی پہ وضو کر لیتی ہیں، اس پہ تو وضو ہی نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے، اور اگر اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا جنابت کے بعد تو اسی نیل پالش میں نہا لیتی ہیں۔ نہانے کا پورا طریقہ کار بتا کے سکھا کے بھیجیں، کیونکہ اس کی تو پاکیزگی نہیں ہوئی۔ اسی طرح وہ ساری زندگی کیا جتنے دن اس کو سمجھ نہیں آئے گی، جتنے وہ پڑھے گی نہیں، لکھے گی نہیں، پوچھے گی نہیں، تو اس کا مطلب وہ ناپاک رہتی رہے گی۔ اور اگر اس پہ ہم تھوڑا سا آگے چلے گئے تو آج کل نیل آئے ہوئے ہیں جو 4-4 دن لگے رہتے ہیں، شادی کے بعد دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن لگے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ لڑکی کی پاکیزگی نہیں ہوئی، وہ پاک نہیں ہوئی، تو گناہ کبیرہ اس کے اوپر تو ہے ہی ہے، والدین کے اوپر بھی حق ہے کہ وہ اس کی تربیت کر کے بھیجیں۔ سیم ہم ظاہری طہارت کی بات کریں تو 3 قسم کی ہے۔ نجاست سے طہارت، نجاست کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کے جسم کے اوپر کہیں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، بظاہر جسم کے اوپر نظر آ رہی ہے تو اس کو دھو لیں، صاف کرنے اس کو، یہ آپ کی پہلی قسم ہے۔ دوسری کیا ہے؟ جنابت سے طہارت، یعنی کہ آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا، آپ نے جنابت کر لی، اب نے سلسلہ جو ازدواج تھا وہ آپ نے لنک اپ کر لیا، تو آپ کے لیے شرط ہوگی کہ آپ پاک صاف ہو جائیں۔ اور آپ پاک صاف کے لیے آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ کو کیسے پاک ہونا ہے۔ پہلے اسے نجاست کو دھونا ہے، پھر پراپر وضو کرنا ہے، پھر اپنے جسم کے اوپر 3 دفعہ ایسے پانی بہانا ہے کہ ایک جسم کا بال بھی آپ کا خشک نہ رہے، یہاں تک کہ یہ ناک کے اندر اور یہ کان کے اندر والی تہیں بھی آپ نے گیلی ہر طرح سے کرنی ہے۔ تیسری بات کہ بدن پر جو بیجا چیزیں ہیں ان سے طہارت آپ نے کیسے کرنی ہے۔ فار ایگزامپل ناخن پڑتے ہیں تو ان سے بھی تو پاکیزگی کرنی ہے نا بھائی۔ دوسرا آپ کے ناپسندیدہ بال جو ناف کے نیچے ہیں یا آپ کی بغل کے نیچے ہیں وہ بھی تو آپ نے صاف کرنا ہے، ان کا طریقہ کار بھی بتائیں جی کیسے کرنے ہیں، یعنی کہ طہارت پوری سکھا کے پڑھا کے پھر بھیجیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، اور اللہ پسند کرتا ہے کہ مجھے پسندی وہ لوگ ہیں جو صاف رہنے والے ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، پاک صاف رہنے والے لوگ مجھے پسند ہیں۔
और आप वसल्लम की यह हदीस बड़ी क्लियर है कि नमाज जो है ना वो जन्नत की कुंजी है। लेकिन इससे पहले बात यह है कि जो तहारत है ये नमाज की कुंजी है कि जब तक आप प्रॉपर मुकम्मल तहारत अख्तियार नहीं करेंगे आपकी नमाज ही नहीं होगी। जब नमाज नहीं होगी तो आपकी जन्नत कैसे होगी? तो ये बात पक्की अपने दिल में बैठा लें कि आपने तहारत किए बगैर प्रॉपर इख्तियार करनी है तहारत को, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि बगैर तहारत के मेरे कुरान को हाथ मत लगाना। मफहूम है पूरी एक आयत का कि बगैर पकीज़ा हालत के तहारत के कुरान के पास भी मत आना। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि सफाई निसफ़ ईमान है, तो ये ज़रूरी है वालिदैन के ऊपर कि वो बच्चों की तरबियत करते हुए उनको गुस्ल का तरीकाकार, उनको बाल उतारने का तरीकाकार, लड़कियां हैं तो वालदा बताएं, लड़के हैं तो उनके वालिद बताएं, क्योंकि कल भी तो किसी लड़के ने उनको बताना है ना यार बेली ने, तो वो तो उल्टा बताएगा या फिर वो आप जैसे बताएगा उसका तरीकाकार। तो आप इस्लाम को पढ़ें और उस तरीके से बताएं जो प्रॉपर इस्लाम का तरीकाकार है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।